अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम। मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आपको हड्डियों में दर्द या करते वक़्त आपके जो जोड़ हैं हाथों के, पाँव के या घुटनों में कहीं पर भी आपको इन्फ्लेमेशन या दर्द की शिकायत रहने लगी है, तो आप चौकन्ना हो जाइए। आप सोचने लग पड़िए कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ। और अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर आप अकेले नहीं हैं। आप तकरीबन 10-11 करोड़ की फैमिली जो सब कॉन्टिनेंट में एक बनी हुई है, आप उसका हिस्सा बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। जी हाँ, आप ऑस्टियोपोरोसिस नामी एक बीमारी का शिकार होने वाले हैं या हो चुके हैं। और ये ऐसी मूजी बीमारी होती है कि इसका शिकार होने वाले लोग जो हैं उनको बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि वो हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार हैं। नाज़रीन काम, आज हम उन 5 वजूहात पे बात करेंगे कि जिन वजूहात की बिना पर आप हड्डियों के इस बीमारी का जो है वो शिकार हो चले हैं। इंडिया और पाकिस्तान में 40 साल के बाद जो है इस बीमारी का शिकार होने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर आप देखें यूरोप में, तो वहाँ पे 70 या 80 साल की उम्र में जाकर लोगों को हड्डियों की इस जो है बीमारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे क्या मसाइल हैं वो एक अलग बहस है, हम उस बहस में नहीं पड़ते। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि हड्डियों के भरपूरेपन में जो 5 वजूहात हैं वो क्या हैं और उनका तदारक हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी जो वजह है वो ये है नाज़रीन काम कि हम कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का शिकार है। जैसे कि आपको पता है कि कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये हमारी जिस्म की जो हड्डियों का जो बनना है या जो स्ट्रक्चर बनता है हमारी हड्डियों का, उसमें अहम रोल होता है। कैल्शियम खून में जज्ब होता है और विटामिन डी जो है कैल्शियम के जज्ब होने का रीज़न बनती है। यानी अगर विटामिन डी आपकी कमज़ोर है और कैल्शियम आपका आप ज़्यादा इंटेक कर भी रहे हैं तो भी आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होता जाएगा। इसलिए कोशिश हमने ये करनी है कि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक मुतनासिब मिकदार में, एक बैलेंस जो है वो मिकदार में आपके जिस्म में दोनों मौजूद हों, ताकि जो कैल्शियम आपके जिस्म में आ रहा है वो खून में जज़ब भी हो और वो जुज़्व बदन बन जाए, आपके जिस्म का ऐसा भी बनता चला जाए। दूसरी रीज़न नाज़रीन काम ये है कि खुराक की जो है वो आपकी उसमें ज़्यादा चाय या कोल्ड ड्रिंक्स का जो है हम बेताशा इस्तेमाल है हमारे सब कंटिनेंट पे। किसी के घर मेहमान चले जाएं आप या आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, कोल्ड ड्रिंक्स चाय, कोल्ड ड्रिंक्स चाय, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स और आजकल तो और कई न जाने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेहमानों की खातिर मज़ारात के लिए तैयार की जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो किरदार चाय और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेताशा इस्तेमाल है। कोल्ड ड्रिंक्स में आपको जैसे पता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इसके अंदर कार्बन और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो जो केमिकल मिलाए जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर से जो जो हमारा जो थोड़ा बहुत जो कैल्शियम हमने जो स्टोर भी किया हुआ होता है, उसको भी ये पेशाब के रास्ते जो है वो निकालने का बायस बन रही होती है। चाय, आपको जैसे पता है इसके अंदर कैफ़ीन होती है, चाय के अंदर कैफ़ीन की मिकदार होती है और कैफ़ीन जब आपके खून के साथ रिएक्ट करती है तो उसमें से फिर ये कैल्शियम के निचोड़ने का बायस जो है वो बन रही होती है। तीसरी जो बड़ी वजह है नाज़रीन काम वो है प्रोसेस्ड फूड्स, पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ और मिर्च मसाले, न जाने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हम इस तफरीह के नाम पर जो है वो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। और आजकल तो उस पे तो सोने पे सुहागा ये है कि आपके घर पे जो है वो एक फ़ोन करें आप, तो वो पिज़्ज़ा और जो बर्गर्स हैं वो आपके घर पे डिलीवर हो जाते हैं। और आपको ये बिल्कुल नहीं पता होता कि वो जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं, जो हाथों में आपके हज़ारों रुपए के बाद खर्चे के बाद जो आपके हाथों में जो ग़िज़ा पड़ी हुई है, वो किस एनवायरनमेंट में बनाई गई है या वो किस तरह से वो कौन से ऑयल में तैयार की गई है, कौन सी जो वो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन-कौन से उन्होंने यूज़ किए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। और न ही हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि उन पे नज़र रख रहे हैं, जो हमारे जो फूड्स फूड्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो दीगर जो लॉ एंड ऑर्डर्स है,
کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کون کھیل رہا ہے اور کون کیا کیا چیزیں ملا کر دے رہا ہے. جو ڈیولپ کنٹری ہیں وہاں پہ پھر بھی اس پہ کافی چیکس رکھے جاتے ہیں. تو سب سے جو بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسڈ فوڈز. پھر اس کے بعد ناظرین کا جو چوتھی ریزن ہے وہ ہے ہماری غیر متحرک زندگی. بالکل ایک کنویں کے مینڈک بن کے رہ گئے ہیں ہم. دفتر سے وہاں پہ بیٹھے ہیں, کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دفتر سے گھر پہ آتے ہیں, لیٹ کر چائے پی رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم نے ہلنا جلنا نہیں ہے. پوری کی پوری زندگی جو ہماری ہے وہ غیر متحرک ہے. اور اسی غیر متحرک ہونے نے یعنی کوئی فنکشنل نہیں ہے ہم, نہ کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے, نہ ہم کہیں واک پہ جا رہے ہیں, نہ ہم کسی جو ہے وہ ایسی متحرک ایکسرسائز میں حصہ لے رہے ہیں, نہ کسی دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں. گھر پہ پڑے پڑے ہم نے ہڈیوں کو جو ہے وہ بالکل ایسا عادی کر لیا ہے, جیسے ہم خود آرام کے عادی ہو گئے ہیں ایسے ہماری ہڈیاں بھی ہو گئی ہیں. بالکل وہ غیر متحرک ہو کے اور وہ بربورے پن کا یا آسٹیوپروسس کا شکار ہے ہماری ہڈیاں. تھوڑی سی کوئی وزن یا تھوڑا سا آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا, تڑاک سے آپ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. یعنی اس حد تک بربورے پن کا شکار ہے ہماری ہڈیاں. اور جب ٹوٹ جائے گی پھر جوڑنے کا نام نہیں لے گی, کیونکہ بربورے پن کا ہم آلریڈی اس میں آسٹیوپروسس کا شکار ہے. نہ کیلشیم ہمارا ٹھیک ہے, نہ ہمارا وٹامن ڈی ہمارے اندر ہے. پھر اس کے بعد ہم مہینوں جو ہے وہ پلستر لگی ہوئے, بازو اس طرح ادھر لٹکائے ہوئے یا ٹانگ پہ پلستر چڑھا ہوا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی فیملی کے لوگوں پہ بوجھ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. غیر متحرک زندگی ہماری. اور پانچواں جو ریزن ہے سب سے بڑا جو ہے وہ تمباکو نوشی اور شراب نوشی. یہ انڈیا میں تو خیر پہلے سے تھی اور پاکستان میں اب جو ہے اس کا بھی چلن ہے, جہاں پہ شراب نوشی آپ کے جو گردوں کو, آپ کے جو لیور کو, آپ کی جو دیگر چیزوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے. وہیں پہ آپ کا جو کیلشیم جو کچھ تھوڑا بہت جمع ہے آپ کی باڈی میں وہ بھی کھینچ رہی ہے. وہ پیشاب کی صورت میں آپ سے نکل کر وہ ویسٹ ہو رہا ہے. تو یہ 5 چیزیں ناظرین کا اس کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اب یہ مسائل تو ہم نے ڈھونڈ لیے, میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی, آپ کے سامنے لے آیا. اب حل کیا ہے, جو $1,000,000 کوشچن ہے کہ حل کیا کریں گے ہم اس کا. تو حل ناظرین کا ہم ان مسائل کے اندر ہی موجود ہے. یعنی وٹامن ڈی ہم نے پہلے مسئلے کی طرف اور اس کے حل کی طرف جاتے ہیں. کیلشیم, وٹامن ڈی, کیلشیم کے سپلیمنٹس لوگ ڈاکٹر صاحب لے کر دے رہے ہیں جی, یہ لے لیں, یہ سپلیمنٹ لے لیں. کیپسولز کی صورت میں ان کو جو ہے وہ بے تحاشا کیمیکل کھلائے جاتے ہیں جن کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ. تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈونٹ ڈپینڈ اپان سپلیمنٹس. آپ نے نیچرل جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف جانا ہے, آپ نے فوڈ کی طرف جانا ہے. سپینچ لے لیں, آپ لیفی سبزیاں کھائیں, آپ لینٹلز کی طرف جائیں, دالیں کھائیں آپ. اور جو کیلشیم کی جتنی باقی خوراکیں ہیں آپ انڈے کی طرف جائیں گے, آپ دودھ دہی کی طرف جائیں. جو آپ کے جو بس میں ہے, جو آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے, آپ اس طرف جائیں گے. کیلشیم آپ کو ہر صورت میں ملے گا. کیلشیم آپ کو ہر آدمی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ملے گا. اس کے بعد ناظرین کرام باقی جو چیزیں ہیں ان پہ زیادہ آپ کو فوکس کرنے کی, کوئی اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. چائے اور کافی اور کولڈ ڈرنکس ان کا استعمال کم سے کم کر دیجیے. کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے, آپ اس کو قہوہ پنائے ہربل قسم کا, جو سونٹ اور ہلدی اور جناب کئی اور جو زیرہ اور کئی چیزیں موجود ہیں وہ ڈالیے پانی میں, بہترین اس کو ابال کر پیش کر دیجئے. اگر کوئی خفا ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیجئے کہ سوری سر, ہم آپ کی زندگی ہمیں عزیز ہے, آپ کی ہڈیاں ہمیں عزیز ہیں, ہم آپ کی ہڈیوں کے دشمن نہیں بننا چاہتے. خود کر سکتے ہیں ہم اگر کرنا چاہیں. ہم پروسیسڈ فوڈز ہیں تیسرے نمبر پہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, ان کو چھوڑ دیں. بجائے اس کے ہزاروں روپے آپ پیزے اور برگرز پہ ضائع کر رہے ہیں, وہی پیسے آپ استعمال کریں. کوئی سبزیاں سادہ لے آئیں, گوشت کھائیں, صحت مند رہیں, انڈے لیں. اگر کوئی یہ ان چیزوں کو نہیں لینا چاہتا وہ سبزیوں کو کھانا شروع کر دے. سبزیوں میں, دالوں میں کئی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی
جو آپ کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی کا جو ہے وہ بندوبست کر لیں گے. دھوپ میں بیٹھیے، یعنی قدرت کا ایک خزانہ ہے آپ کا کیلشیم اور وٹامن ڈی. آپ کے جو دھوپ میں آپ جتنا دھوپ اپنے آپ کو لگائیں گے آپ کی ہڈیوں کے لیے اتنا بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. غیر متحرک زندگی سے دور ہو جائیے، متحرک رہیے، اپنے ایکسرسائز کیجیے، بھاگیے دوڑیے. تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جو آپ گاڑی لے کر نکل پڑتے ہیں، موٹر سائیکل لے کر نکل پڑتے ہیں، پیدل جانا شروع کر دیجیے. آپ کی واک بھی ہو جائے گی، آپ کی ہڈیوں کو بھی جو ہے وہ تحریک ملے گی. اپنے صحن میں، اپنی لان میں، ایون اپنے کمرے میں جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے وہ ورزش کا یا دوڑ وغیرہ آپ جو بھی کرنا چاہیں اگر تو کر سکتے ہیں. سیڑھیوں سے اوپر نیچے جائیے، نیچے آ جائیے، اٹھک بیٹھک کیجیے، یا اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ جو بھی آپ ایکسرسائزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ. تمباکو نوشی اور الکوہول سے پرہیز کیجیے. خدا را اپنے آپ پہ رحم کیجیے، اپنی فیملی پہ رحم کیجیے. تھوڑے بہت مزے کی خاطر، تھوڑے بہت جو ہے وہ ہوش و حواس کھونے کی خاطر آپ پوری زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ زندگی ایک آپ کو قدرت نے ایک بلیسنگ ہے، آپ کو ایک نعمت جو ملی ہوئی ہے، اس کو ضائع مت کیجیے. اپنی زندگی کو مثبت کاموں میں لگائیے، لوگوں کی خدمت کیجیے، لوگوں کے ساتھ گھلیے ملیے، ان کے ساتھ باتیں کیجیے، سٹریس کم کیجیے. کر سکتے ہیں آپ کمرے میں بند ہو کر موبائل لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرضی آپ اس پہ ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. اپنے لیے ٹائم نکالیے، مثبت کاموں میں اپنا وقت لگائیے. یہاں تک آپ اگر میری ویڈیو دیکھ کر پہنچ چکے ہیں ناظرین کا، تو اگر آپ کو یہ میری باتیں کچھ اچھی لگی ہیں، معلومات افزا لگی ہیں، تو اس کو لائک کر کے جائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے کیلشیم کا، اپنے وٹامن ڈی کا بھی خیال رکھیے، اور گندی اور جو بدبودار چیزیں ہیں ان سے دور رہیے. خدا را اپنی فیملی اور اپنے آپ پر رحم کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.